حضور جس کو نہیں آنے دیا جاتا، اب ایک بڑا عجیب سا میسج آیا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں نعت خوانی کے دیوانے ہیں۔ 1983 کے آس پاس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دبئی میں امیر اہل سنت تشریف لائے تھے اور مجھے وہاں کسی نے نعت نہیں پڑھنے دی، میں نے پڑھنے کی کوشش کی، اس دن سے وہ دعوت اسلامی والوں سے بدزن ہو گئے، اور اب جنہوں نے نعت نہیں پڑھنے دی ان کو، ان کے والد صاحب کو، اس کی وجہ سے پوری دعوت اسلامی سے بدزن ہو سکتا ہے ان کے والد صاحب بھی سن رہے ہو، ناراض ہیں، ابھی تک بتا رہے ہو ناراض ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ اللہ، جس نے بھی آپ کو نہیں پڑھنے دی اس نے غلط کیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ میں بھی دعوت اسلامی والا تو ہوں، مجھے معاف کر دو، سب دعوت اسلامی والوں کو معاف کر دیں۔ جن کی ہم نعت خوانی کرتے ہیں نا، ان آقا کو ان کے رب نے فرمایا خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، تو آپ بھی معاف کرنا اختیار کیجئے نا، ان کو بھی معاف کر دیں جنہوں نے منع کیا تھا۔ رکھ مولا تیاس اور آ جائیں پھر دعوت اسلامی والوں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسی کیا یار، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، بڑا دل رکھیں۔ ہر کسی کو نعت پڑھانا تو پاسبل بھی نہیں ہوتا، نہیں، ناممکن ہوتا ہے، اور واقعی اگر سب کی ایسا ہے نا کہ میں چلو میں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہا آتی ہیں، میں جب محفل نعت سجاؤں، لاکھوں روپے خرچہ کروں اور بڑے بڑے لوگوں کو میں بلواؤں، اور اگر کوئی اس میں میرا بھائی مائک پکڑ لے اور مائک نہ چھوڑے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے، آپ بتائیے میرے پر بھی تو کچھ گزرے گی کہ نہیں؟ تو اسی طرح جو نعت خوانیاں سجاتے ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا پڑھنے والا ہو، سننے والوں کی بھی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اچھا پڑھنے والا ہو، تو یہ جمیں گے، ورنہ محفل جمے گی نہیں۔ تو یوں مطلب سب کو سوچنا چاہیے، ہم تو اسکرین پر مشورہ دے کر چھٹے پڑے، اب سب کو نبھانے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے سب کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جس کی آواز اچھی نہیں ہے اس کو مائک پکڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی مائک پکڑ لے تو دوسروں کو صبر کر کے صبر کا اجر کمانا چاہیے، اور اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ اب یہ سب جو ہونا تھا ہو گیا۔ سب کو جو پڑھنا ہوتا ہے اس میں جمعے کی نماز میں جو منظر بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے، میں لندن میں ایک مسجد میں بیان کرنے گیا، حضور میرا خیال ہے کم از کم 11 لوگوں نے مل کر صلاۃ السلام پڑھا، 11 افراد نے صلاۃ السلام، سب نے باری باری ایک ایک دو شعر پڑھے، اور شاید 20-25 منٹ تو کم از کم لگے۔ تو اب یہ وہی ہوگا کہ بھائی سب کو نبھانا ہے، تو میں نے کہا یہ ہر جمعے ہوتا ہے، کہا یہ ہر جمعے ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اتنی بڑی مسجد، اتنے سارے نمازی تھے، صلاۃ السلام میں صرف گنتی کے لوگ تھے۔ ہاں وہ نہیں رکتے ہیں، ایسا ہی تھا۔ فیضان مدینہ عاشقان رسول کا نا، پہلے اس میں بھی ہم دیر لگاتے تھے، آہستہ آہستہ ریڈیوز ہو کر بالکل اتنا 2-4 منٹ میں جس کو بولتے نا یہ نپٹ جاتا ہے، اور ماشاءاللہ ہجوم اچھا خاصا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق ہی کام ہوگا، آپ مطلب ایسا کام نہیں ہوگا جس سے لوگوں کو اکتاہٹ بوریت ہو۔ وہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ میں اب دعائے ثانی جو ہوتی ہے نا، فاتحہ ثانی، ایک تو دعا پہلی ہوتی ہے فرضوں کے بعد، پھر سنت وغیرہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں امام صاحب، اس کو دعائے ثانی بولتے ہیں، یعنی دوسری دعا۔ اس میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک امام صاحب ہیں، وہ اپنے وہ وظیفے وغیرہ پڑھتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ دوسری دعا کے انتظار میں رہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے مشورہ یہی دیا کہ پہلے لوگوں کو دعا کر کے فارغ کر دو، پھر اپنے وظیفے پڑھو۔ اس طرح کا فتویٰ میں نے پڑھا فتویٰ رضویہ میں۔ اس لیے لوگوں کے تالیف قلوب، لوگوں کے دلوں کو مطلب یعنی کہ محبت میں رکھنا ہے، ان کو تنفیر کی صورت، ان کو دوری کی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سے نفرت کریں، ہم سے دور بھاگیں، دور ہوں۔ تو یہ حکمت عملی ضروری ہے۔ امام صاحب اگر نفلیں بھی پڑھتے ہیں زیادہ تو ان کو چاہیے کہ فرضوں کے بعد سنتیں پڑھ کے 2 نفل پڑھ لے چاہیں تو لوگوں کے موقع پر۔ اگر آپ کو سنتیں پڑھنے میں دیر زیادہ لگتی ہے اور پتہ چل ہے کہ سنتیں پڑھ کر نفلیں پڑھ کے آپ دعا کرو گے تو مؤذن صاحب دعا کے لیے نہیں، مائک سمیٹنے کے لیے بیٹھے رہیں گے جبرن قہرن، وہ سارے جا چکے ہوں گے۔ تو اسی صورت میں امام صاحب گستاخی معاف، 2 سنتیں پڑھ کے دعا پڑھا دیں، لوگ آمین کہیں گے، ان کو بھی بیچاروں کو فائدہ ہی ہوگا۔ پھر آپ ہیں اور نفلیں ہیں، کون آپ کو روکتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اسلامی بھائی کا میسج آ گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ امیر علیہ سنت جو جواب دیا ہے میں اپنے والد صاحب کو سنواؤں گا انشاءاللہ۔ اس کا وہ یوٹیوب سے نکال لیں گے نا، نکال لیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ یہ مدینہ والد صاحب کا پیغام آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر ہیں تو اپنے ہی نا، جی، نعت خوان تو اپنا ہی ہوتا ہے، مگر یہ خالی اس والد صاحب